السلام علیکم ناظرین اکرام، فریڈم نیوز کے اسپیشل ایپیسوڈ کے ساتھ شکیل الدین ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اقبال نے کہا تھا کہ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ۔ یہ رنگ اسی وقت گہرا اور مضبوط ہوتا ہے کہ جب ہم خواتین کو ان کے حقوق پورے اور مکمل طور پہ دیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جسٹس ریٹائرڈ ناصرہ اقبال صاحبہ۔ ناصرہ اقبال صاحبہ، خواتین کی اگر ہم بات کریں تو کیا دیکھتی ہیں کہ ان کے حقوق کیا ان کو مل پا رہے ہیں؟ دیکھیے، ماں بھی دودھ نہیں دیتی جب تک بچہ روئے نہ، تو یہ جو حقوق خواتین کے ہیں یہ ہم نے لینے ہیں، خود لینے۔ اور یہ 75 سال پاکستان کو ہوئے ہیں، 75 سال میں میں سمجھتی ہوں کہ خواتین نے بہت ترقی یہاں کی ہے۔ کالجز میں زیادہ سے زیادہ اب خواتین داخل ہو رہے ہیں۔ جب میں جاتی ہوں کسی کانوکیشن پہ تو اس پہ سب سے زیادہ جو اسناد ہوتے ہیں اور تمغے ہوتے ہیں وہ خواتین لیتے ہیں، اور جو تھوڑے جو چار رہ جاتے ہیں وہ مردوں کو مل جاتے ہیں، اس لیے کہ وہ کرکٹ کے زیادہ شوقین ہیں اور بیڈمنٹن، فٹ بال کے۔ تو اگر محنت کریں تو دونوں برابر ہو جائیں، لیکن اس وقت تو یقیناً میں سمجھتی ہوں کہ تعلیم کے شعبے میں تو خواتین آگے ہیں۔ اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان میں خاص طور پر خواتین کو اہمیت دی جاتی ہے؟ یہ بات جو ہے نا یہ اب مردوں نے کرنی ہے۔ اس میں تھوڑا سا ہمارا یہاں پدر سری نظام رہا ہے، کیونکہ ہم تو ہندوؤں سے مسلمان ہوئے اور ان کے کلچر میں عورت کی کوئی حیثیت تھی ہی نہیں، بلکہ جس وقت شوہر جو تھا وہ مر جاتا تھا تو بیوی ساتھ ستی ہو جاتی تھی۔ اور بچپن میں اگر کسی بچے کا آپ نے رشتہ کرنا ہے کہیں اور اپنے آپ کو زیادہ مستحکم کرنے کے لیے، تو وہاں سے ان کی چھوٹی بچی چاہے پیدا بھی نہیں ہوئی تو وہ کہیں اگر یہ پیٹ میں بچہ جو ہے یہ لڑکی ہے تو اس کا رشتہ وٹا سٹا جس کو کہتے ہیں۔ اور جہاں آپس میں کوئی تجزیہ کرنا تھا کسی جھگڑے کا تو اپنے قبیلے کی ایک عورت کو دے دیتے تھے اس قبیلے میں جن کے ساتھ آگے کوئی زیادتی یا جرم ہوا، اور پھر اس کو کتے سے بھی بدتر زندگی دیتے تھے۔ اب آدمیوں کو یہ احساس دلانے کی ضرورت ہے، شعور، کہ وہ عورتوں کو اسی طرح عزت اور احترام سے دیکھیں جیسے ہمارے مذہب نے قرآن اور سنت میں دیا ہوا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کا سیدہ فاطمہ الزہرا تشریف لاتی تھیں اور وہ بیٹھے ہوتے تھے اپنے صحابہ کرام کے ساتھ تو فوراً کھڑے ہو جاتے تھے۔ تو جو ذرا سخت طبیعت تھے ان میں انہوں نے کہا جی آپ یہ کس طرح کی رسم ڈال رہے ہیں جو ہے نبی جو ہے ان کو، کہ آپ جو یہ ڈال رہے ہیں رسم، تو یہ ہماری جو بیویاں ہیں اور ہمارے گھر کی جو بچیاں ہیں وہ بھی اس طریقے سے ان کی ذہنیت جو ہے نا وہ آ جائے گی اوپر کی طرف کہ جی ہمیں برابر کی حیثیت ملنی چاہیے۔ تو برابری تو ہمارے قرآن میں دی گئی ہے، اس کے اوپر تو کوئی شک ہی نہیں، لیکن اس کو حاصل کرنا یہ ہمیں خود ہی کرنا ہے۔ 75 سال میں بہت ساری خواتین کی تنظیمیں ہیں جنہوں نے بہت کارۂ نمایاں کیے ہیں اور اپنا سکہ منوایا ہے، اور اس کے ساتھ یہاں فرق ترقی کے منصوبے بھی آئے ہیں اور ہوئی بھی ہے۔ ٹھیک ہے ناصرہ صاحبہ، آپ نے فرمایا کہ ہمارے دین نے اس بات کی اجازت دی اور ہمارے نبی نے یہ عمل کر کے دکھایا کہ جب سیدہ فاطمہ الزہرا تشریف لاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے احتراماً۔ تو ہمیں تو اپنے دین سے یہ بات ملتی ہے کہ ہم خواتین کا احترام کریں۔ آپ نے انصاف کی فراہمی میں ایک عمر گزاری، کیا سمجھتی ہیں کہ ہمارے ہاں خواتین سے متعلق جو کیس آتے تھے اس کی کیا نوعیت ہوتی تھی؟ اصل میں تو ہائی کورٹ میں تھی، تو خواتین کا جو مسئلے ہوتے ہیں نا وہ سب سے پہلے تو یونین کاؤنسل میں جاتے ہیں، مسلم فیملی لاز آرڈیننس، اور وہاں ان کو نہ وکیل کی ضرورت ہے نہ ان کو کوئی راستہ دکھانے والا ہے، کیونکہ ہر علاقے میں یونین کاؤنسل کا وارڈ ہے، وہاں چلے جائیں، اپنی شکایت درج کر دیں، اپنے ہاتھ سے لکھ لیں، اگر اپنے ہاتھ سے نہیں تو کوئی نسخہ نویس جو ہوتا ہے اس سے لکھوا کے اور اپنا دے دیں جو بھی شکایت ہے، اور ان کو فوری طور پہ اس پہ فیصلہ کر دینا ہے۔ تو ایک تو یہ بہت فائدہ ہو گیا۔ دوسرا جو ہے یہ اب ہائی کورٹ تک تو بہت کم کیس آتے ہیں۔ فیملی کورٹس ایکٹ کی اجرا ہوئی تھی 1964 سے، اور ہر ضلع میں فیملی کورٹ جو تھا اس کو وہاں کیا تعینات، اور اس میں یہ کہا کہ کم سے کم ایک خاتون جج ہوگی، کیونکہ اس وقت بہت تھوڑی خواتین تھیں جو اس قانون کے شعبے میں آئیں۔ تو بعد میں اور اگر وہ ایک ڈسٹرکٹ کے لیے کم ہو تو ساتھ ساتھ کے جو 2 اضلاع ہیں جو خاتون جج ہوگی 3 دن ایک ضلع میں عدالت لگائے گی اور 3 دن دوسرے ضلع کا، تاکہ ہر جگہ عورتوں کو اپنا داد رسی کا موقع ملے۔ 15 روپے کا اسٹام اس کا ہوتا ہے، اس میں چاہے ان کا حق مہر کا مسئلہ ہے یا ان کی جہیز کا مسئلہ ہے یا انہوں نے بچوں کی کفالت لینی ہے یا تنسیخ نکاح کرنا ہے، جو بھی کام گھر کے معاملات سے جس کا تعلق ہے اور ان کو شکایت ہے تو وہ سیدھا براہ راست وہاں لے جا سکتے ہیں، اور فیملی کورٹ پہ یہ پابندی ہے کہ 6 مہینے کے اندر ان کو وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ اچھا، یہ بھی فرمائیے گا کہ خواتین کو پاورفل بنانے کے لیے
مضبوط بنانے کے لیے تعلیم کی کتنی اہمیت ہے؟ بہت زیادہ اہمیت ہے، اور میں سمجھتی ہوں یہ بہت ضروری ہے، اور اب تو ہمارے آئین میں آرٹیکل 25A میں ہے کہ ہر بچہ جو ہے 5 سے 16 سال کی عمر تک اس کو مفت اور لازمی تعلیم ملے گی۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ بہت سارے والدین جو ہیں وہ سوچتے ہیں کہ لڑکیوں کو کیا تعلیم دینی، لڑکوں کو تعلیم دیں گے یہ ہمارے بازو بن جائیں گے، جو لڑکیاں ہیں وہ تو پرایا دھن ہے، وہ جہاں بھی جائیں گی ہمیں اس سے کوئی فائدہ نہیں۔ تو یہ دیکھیے 4 کروڑ جو ہے بچے اس وقت سڑک پہ تو یہاں ہیں کراچی اور اس کے گرد و نواح میں سندھ میں، جنہوں نے کبھی اسکول دیکھا ہی نہیں۔ اب یہاں بلدیاتی الیکشن ہوں تو بلدیاتی اداروں کا یہ ذمہ ہے کہ ہر جگہ جو اسکول ہے وہ صحیح چلتا ہے، نہیں تو آپ جا کے دیکھیں اسکول میں کیا ہو رہا ہے، بلڈنگ کہتے ہیں اسکول کی ہے، کوئی اس کی چھتیں گرنے والی ہیں، وہاں پہ لوگ شادی ہال بنایا ہے، کہیں باڑے بنے ہوئے ہیں، کہیں انہوں نے بھینسیں لگائی ہوئی ہیں۔ تو یہ کام جو ہے نا یہ بلدیات ہی دیکھ سکتے ہیں، اور بلدیات میں خواتین بھی ہوتی ہیں، تو خواتین کا خاص طور پہ یہ ذمہ داری ہے کہ وہ دیکھیں کہ یہ کام صحیح طریقے سے ہو۔ ٹھیک ہے، یہ تب تک ممکن نہیں ہوگا جب تک ہم تعلیم نہیں دیں گے بچیوں کو۔ ہاں تو تعلیم کی تو بات ہو رہی ہے کہ تعلیم میں بچیاں اگر ہیں سڑک پہ تو ان کو لے جائیں، اور ان کو وہاں بلدیاتی ادارہ جو ہے وہ دیکھے کہ اسکول اس علاقے میں صحیح چل رہا ہے تو ان کو وہاں لے جائیں۔ اچھا جسٹس صاحبہ یہ بھی فرما دیجیے گا کہ ہمارے ہاں بچیوں کو، لڑکیوں کو وراثت میں اب تک حصے سے محروم رکھا جاتا ہے، کہیں دے دیا جاتا ہے اور کہیں نہیں دیا جاتا، اور اگر ہم دیہی علاقوں کی بات کریں تو وہاں تو صورتحال انتہائی گھمبیر ہے۔ ایک تو لوگوں کو پتہ نہیں کہ اسلام میں وراثت کا قانون کیا کہتا ہے، دوسری بات یہ ہے کہ تمام لوگ یہ سوچتے ہیں کہ لڑکوں کو ہم دے دیں وراثت سے حصہ تو یہ خاندان سے باہر نہیں جائے گا، کیونکہ لڑکی تو پرایا دھن ہے، جس گھر میں جائے گی وہ جانے اور ان کا کام، تو ان کو وراثت نہیں دینی۔ لیکن اب تو کچھ قانون کی یہ صورت ہے کہ جس وقت کوئی شخص ہو جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، تو اس کے جو بھی چاہے 100 روپے ہے یا 1000 روپے ہے یا 5000 ہے، کوئی دکان ہے، کوئی مکان ہے، یہ سب جو چیزیں ہیں نا ان کو شرع کے طریقے سے ان کا بٹوارا ہو جاتا ہے اور تمام ورثاء کو مل جاتا ہے۔ آخر میں یہ فرما دیجیے گا جسٹس ناصرہ اقبال صاحبہ کہ ہمارے ہاں خواتین کو مضبوط بنانے کے لیے کیا عملی اقدامات ہونے چاہیے، کیا پیغام ہوگا آپ کا؟ سب سے پہلا تو یہ ہے کہ جب بنے بلدیاتی ادارے اس میں خواتین زیادہ سے زیادہ ہوں، خود جا کے گھر گھر دیکھیں کہ کیا صورتحال ہے، خود کفیل جو ہے عورتوں کو بنانے کے لیے نظام تعلیم جو ہے اس میں عورتوں کو ہنر سکھائے جائے تاکہ وہ کسی کے اوپر ان کا آسرا نہ ہو، اور جب محنت کریں گی اور گھر میں وہ اس کی آمدن آئے گی تو پھر معیار زندگی بھی اچھا ہوگا، بچے بھی کم ہوں گے، اور پاکستان کی ترقی معاشرے میں بھی ان کا حصہ جو ہے وہ مثبت ہوگا۔ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے وقت دیا اور اپنی قیمتی آرا سے ہمارے دیکھنے اور سننے والوں کو آگاہ کیا۔ بہت شکریہ آپ کا۔ آپ کا شکریہ۔ ناظرین اکرام، خواتین کی بہتری اور ترقی کے لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ انہیں تعلیم اور بنیادی صحت کی سہولتیں دی جائیں تاکہ جو بچیاں ہمارے یہاں ایک مضبوط معاشرہ پروان چڑھانے کا کردار ادا کریں گی ان کو بہتر زندگی دی جا سکے۔ اسی کے ساتھ شکیل الدین اور فریڈم نیوز کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔